چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دے دی۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہر کشمیری کی جان قیمتی ہے۔ مزید خون ریزی ہر صورت رکنی چاہیے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا جمہوری حق ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر میں جانی نقصان قومی سانحہ، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پرامن احتجاج آئینی اور جمہوری حق، مطالبات اٹھانے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ بلاول بھٹو کی تمام فریقین کی مشاورت سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز۔ بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام جوابی خط میں کہا ہے کہ تمام الزامات کی شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ کمیشن حقائق کا تعین، شکایات کا جائزہ اور دیر پا سیاسی حل کی سفارشات مرتب کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے کمیشن کے قیام پر اتفاق کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے معطل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حکام بھی کمیشن کی کارروائی مکمل ہونے تک مزید سخت اقدامات سے گریز کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایران پر جنگ مسلط کرنے میں آپ کو بتائیں کہ صہیونی وزیراعظم کے جو کردار کو دنیا جان چکی ہے اور ساتھ میں بھارتی وزیراعظم کے کردار کو بھی دنیا جان چکی ہے۔ قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارتی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے۔ میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج نے 7 اہلکاروں سمیت 37 افراد شہید کر دیے۔ امریکہ کی ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیس، قشم، ہرمزگان اور سرک میں بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیستان میں امریکی فضائی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار شہید۔ بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ جنوبی علاقوں پر امریکی بمباری میں 30 شہری شہید ہوئے۔ آج صبح امریکی حملوں میں بوش شہر کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان کہا۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ حملوں کا مقصد آبنائے ہرموز میں ایران کی حملہ آور صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ گریٹر تنب جزیرے پر ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 7 تجارتی جہازوں پر حملے کیے۔ مختلف ممالک میں شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 10 سے زائد شہری ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کی علی السالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا۔ اردن کے ارزق اڈے پر امریکی ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے۔ جب تک جارحہ امریکہ موجود رہے گا، تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا اپنا ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ امریکہ کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
بندر عباس کے قریب ترک ملکیتی بحری جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ پانی بھرنے کے بعد جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ حادثہ دوسرے جہاز سے ٹکرانے یا بہتی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ پیٹرول بحران سر پر منڈلانے لگا، آئل کمپنیز کا حکومت کو ریڈ الرٹ۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر توانائی کو ہنگامی خط لکھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے کسٹم رکاوٹیں سپلائی کے لیے خطرہ قرار بتایا کہ ملک میں صرف 15 روز کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئل کمپنیز کو 66.7 ارب روپے کے پرائس ڈفرینشل کلیمز نہ ملنے سے مالی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کو جون 2026 میں مزید پیٹرولیم درآمد کرنے کی اجازت نہ ملنے سے ذخائر محدود ہو گئے ہیں۔ بھارت کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب سائٹ پر لیک ہو گیا ہے۔ بھارت کی جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی پر یہ بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ رائٹرز کے مطابق کودن کولم نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بعض حصوں کے نقشے بھی لیک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سپلائرز کی تفصیلات، انشورنس دستاویزات اور تکنیکی معلومات بھی لیک ہو گئے ہیں۔ تامل ناڈو میں واقع جوہری پلانٹ بھارت کے جوہری توانائی پروگرام کا اہم حصہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ ڈیٹا ریلائنس انفراسٹرکچر سے منسلک سرور سے حاصل کیا گیا۔ معلومات حقیقت ثابت ہوئی تو جوہری سلامتی کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھارت کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب سائٹ پر لیک ہو گیا ہے۔ بھارت کی جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی پر یہ بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ رائٹرز کے مطابق کودن کولم نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بعض حصوں کے نقشے بھی لیک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سپلائرز کی تفصیلات، انشورنس دستاویزات اور تکنیکی معلومات بھی لیک ہو گئے ہیں۔ تامل ناڈو میں واقع جوہری پلانٹ بھارت کے جوہری توانائی پروگرام کا اہم حصہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ ڈیٹا ریلائنس انفراسٹرکچر سے منسلک سرور سے حاصل کیا گیا۔ معلومات حقیقت ثابت ہوئی تو جوہری سلامتی کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے۔ پوری قوم سے معافی مانگے۔ کیا پاکستان کی حفاظت پر مامور لوگ صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سیاسی جدوجہد کو کسی طور پر تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ پاکستان کی حفاظت کرنے پر مامور لوگ جو ہیں وہ کیا صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ وہ جو جیلم سے انٹرسیپٹ کیے، جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتے تھے، جن پر آئی ایس پی آر نے پوری اپنی اسٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی، اور وہ لوگ جو ان کے پے رولز پر ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کو اپنا طریقہ بنا رہے ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے؟ ایک تھا کہ بات چیت کی جائے، بات چیت کا یہ مرحلہ کب نہیں ہوا، لیکن جب کوئی پولیٹیکلی بات کرنا چاہ رہا تھا تب ہوتی تھی۔ لیکن اس صورت میں وہ چند مٹھی بھر لوگ ایک بڑی اکثریت کو 90% لوگوں کو یرغمال بنانا چاہیں تو فوج پاکستان کا کردار ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ شاید مولانا نیوز ایریا سندھ سے حافظ طاہر محمود اشرفی کی قیادت میں قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سندھ محبت اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی سچل سرمست کی سرزمین ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اور غلط معلومات کا مقابلہ مثبت قومی بیانیے اور ذمہ دارانہ طرز عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے جوان تنخواہ کے لیے سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے، فوج، رینجرز اور پولیس کے جوان ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم شہداء کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ وطن اور اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سیاست کے میدان میں سیاست کریں، سیاستدان اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ فوج میں میرے اور آپ کے بھائی بیٹے ہیں۔ صوبہ سندھ
صوفیہ اکرام کی دھرتی ہے. صوبہ سندھ محبت اخوت کا پیغام ہمیشہ دیتی ہے. یہ صوبہ حضرت لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین ہے. میری قوم کے جوان آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، یہ شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں. سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے.